Assalamu alaikum students, I am Aisha Islam. Today I will explain to you chapter number 5, Helen Keller. Okay, now let's start. How fortunate are those who are born into this world with two eyes to see all its beauty. Fortunate कहते हैं खुशकिस्मत को. तो वो लोग कितने खुश नसीब हैं जो इस दुनिया की सारी खूबसूरती, ब्यूटी यानी खूबसूरती देखने के लिए दो आँखों के साथ पैदा हुए. बट देयर आर सम अनफॉर्चुनेट पीपल हु कैन नाइदर सी नॉर हेयर. अनफॉर्चुनेट यानी बदकिस्मत. तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे बदनसीब भी हैं जो ना देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं. This world, which is so full of beautiful colors and sweet sounds, appears colorless and dull to these poor souls. यानी ये दुनिया जो खूबसूरत रंगों और दिलकश आवाज़ों से भरी हुई है, ऐसे बदनसीब लोगों के लिए बेरंग यानी कलरलेस, बेरंग और बेकार मालूम होती है. What a misfortunate. मिसफॉर्चुनेट कहते हैं बदकिस्मती को कि ये कितनी बदकिस्मती है. दे कैन नॉट सी द लवली फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन्स. यानी ब्लूमिंग कहते हैं जो है खिलना, ब्लूम करना यानी फूल खिलना, कि वो जो है ना तो जो है वो बागों में खिलते हुए खूबसूरत फूलों को देख सकते हैं और एंड हेयर द बर्ड्स सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स, और ना ही परिंदों के रसीले गीतों को सुन सकते हैं. दे इंडीड फील वेरी सैड फॉर देयर फेट इज़ सो हार्ड. यानी वो हकीकत में बहुत गम महसूस करते हैं इसलिए कि उनकी किस्मत बहुत ख़राब है. फेट यानी किस्मत. वर्स इज़ द फेट ऑफ दोज़ हु कैन सी एंड हेयर वंस एंड देन नो मोर. और वर्स कहते हैं बदतर को कि उनकी किस्मत इनसे भी बदतर है जो एक दफ़ा देख सकते हैं और सुन सकते हैं और उसके बाद नहीं. यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पहले तो वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं कि वो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन किसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट की वजह से जो है उनकी बीनाई जो है वो चली जाती है, या वो जो है ना देख सकते हैं और ना वो सुन सकते हैं. तो वो जो है वो ज़्यादा उनकी किस्मत जो है वो बदतर होती है. बट दे आर सो करेजियस एंड बोल्ड दैट दे डू नॉट लुक अनहैप्पी. लेकिन वो इतने बुलंद हौसला, करेजियस यानी जो हिम्मत होती है उनमें, और वो बहादुर इतने होते हैं कि वो नाखुश नज़र नहीं आते. यानी अनहैप्पी यानी नाखुश नज़र नहीं आते. They accept the challenge of their fate and try to live cheerfully. यानी वो जो है अपनी तकदीर के चैलेंज को कबूल करते हैं और खुश व खुर्रम रहने की कोशिश करते हैं. Among such brave and courageous persons, यानी इन ऐसे बहादुर और बाहौसला शख्सियात में जो है the name of Miss Helen Keller टॉप्स द लिस्ट. यानी ऐसे बहादुर और बाहौसला शख्सियात में मिस हेलन केलर का नाम सरे फहरिस्त है. Helen Keller was born in 1880 in a little town in the United States of America. हेलन केलर रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के एक छोटे से गांव में 1880 में पैदा हुई. Up to the age of 2, she was quite a normal child. She could see and hear everything. यानी 2 साल की उम्र तक वो आम बच्चों जैसी थी, हर चीज़ को देख और सुन सकती थी. In February 1882, little Helen fell dangerously ill. यानी 1882 फरवरी में जो हेलन केलर शदीद बीमार हो गई, और all felt sorry for her because she became blind and deaf. और हर कोई जो है इसके लिए गमज़दा था क्योंकि वो अंधी और बहरी हो गई थी. डेफ कहते हैं बहरे को, ब्लाइंड अंधा.
ہر پیرنٹس لک سیڈ، یعنی ان کے جو پیرنٹس تھے وہ غمزدہ تھے یا غمزدہ دکھائی دیتے تھے. ایوری بڈی واز انہیپی، یعنی ہر کوئی ناخوش تھا. اینڈ دا لٹل چائلڈ فیلٹ میزریبل، اور چھوٹی بچی پریشان ہوتی تھی یا پریشانی محسوس کرتی تھی. میزریبل، پریشان. When she was 7 years old, her life suddenly changed. یعنی جب وہ 7 سال کی ہوئی اس کی زندگی اچانک تبدیل ہو گئی. Helen's father asked a lady named Miss Sullivan to come and look after his blind child. یعنی ہیلن کے والد نے ایک خاتون جس کا نام مس سلیوان تھا ان کو آنے کو اور اپنی بچی کی دیکھ بھال کرنے کو کہا. Miss Sullivan had herself become blind when she was a child, but afterwards she got her eyesight back. یعنی مس سلیوان بذات خود جو ہے وہ اندھی ہو گئی تھیں جب وہ بچی تھی، لیکن بعد میں ان کی نظر جو ہے وہ واپس آ گئی تھی. She thanked God for her kindness to her by helping other blind people and making them happy and content. یعنی اس نے خدا کی مہربانی کا شکریہ دوسرے نابینا لوگوں کی مدد کر کے انہیں خوش اور مطمئن کر کے ادا کیا. She started teaching Helen، یعنی انہوں نے ہیلن کو پڑھانا شروع کیا. One day she took Helen to the river bank and put her hand in the water. Slowly she made her write the word water, water on the sand. ایک دن وہ ہیلن کو دریا کے کنارے، بینک کہتے ہیں کنارے، دریا کے کنارے جو ہے لے کے گئیں اور اس کے ہاتھ کو پانی میں ڈالا. آہستہ آہستہ اس نے ریت پر لفظ پانی لکھوایا. She made her do it several times. انہوں نے ایسا کئی مرتبہ کیا. And thus Helen learned how to spell the word water. اور اس طرح ہیلن جان گئی کہ لفظ پانی کے ہجے کیسے کرتے ہیں، یعنی اسپیل کیسے کرتے ہیں. She felt very excited because she knew that at last there would be some light in her dark world. یعنی وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آخرکار اس کی تاریک دنیا میں کچھ روشنی ہو گئی. At last کہتے ہیں آخرکار. The work was very slow and difficult, but Miss Sullivan was very kind and patient. یعنی کام بہت آہستہ اور مشکل تھا لیکن مس سلیوان بہت مہربان اور صابر تھیں. Patient یعنی صابر. Little by little she taught Helen about mountains and rivers and about history and geography, and she even taught her how to count and do sums. یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے ہیلن کو پہاڑوں، دریاؤں، تاریخ اور جغرافیہ کے بارے میں سکھایا. اس نے اس کو گننا اور حساب کے سوال حل کرنا بھی سکھائے. When she was 8، جب وہ 8 سال کی تھیں، she was sent to a school for blind children، یعنی ان کو اندھے بچوں کے اسکول میں بھیجا گیا. She had forgotten how to speak، یعنی وہ بھول چکی تھیں بولنا، یعنی اسپیک یعنی بولنا جو ہے وہ بھول چکی تھیں. بٹ ہر ٹیچر ہیلپڈ ہر، لیکن ان کی ٹیچر نے اس کی مدد کی. She would put Helen's hand on her own lips and let her feel the movement of the lips at the time of speaking. یعنی اس نے ہیلن کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھا اور بولتے وقت ہونٹوں کی حرکت کو اسے محسوس کروایا. Helen did many exercises like this, and at last at the age of 10 she was able to speak again. یعنی ہیلن نے اس قسم کی بہت سی مشقیں کی، ایکسرسائزز یعنی مشقیں کی. آخرکار 10 سال کی عمر میں وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہو گئی. What a joy! She exclaimed. یعنی اس نے خوشی سے کہا کہ کتنی خوشی کی بات ہے. By and by she learned to read books. یعنی آہستہ آہستہ اس نے کتابیں پڑھنا شروع کر دیں یا پڑھنا سیکھ لیا.
These books were printed with raised points instead of letters and she read them by touching with her fingers. یعنی یہ کتابیں بجائے حروف کے ابھرے ہوئے لفظوں میں چھاپی گئی تھیں اور وہ انہیں اپنی انگلیوں سے چھو کر پڑھتی تھیں. In this way she was able to learn as much as other people could. اور اس طرح سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے برابر سیکھنے کے قابل ہو گئی. She passed all her examinations easily. انہوں نے اپنے تمام امتحانات آسانی سے پاس کر لیے. She went to college and then to Harvard University. یعنی وہ کالج گئیں اور پھر ہارورڈ یونیورسٹی گئیں. She studied at the university and graduated without difficulty. یعنی انہوں نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور بغیر کسی مشکل کے گریجویشن پاس کر لیا. She proved to be a better student than many others. انہوں نے اپنے آپ کو دوسرے اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں بہتر طالب علم ثابت کیا. Her teachers loved and admired her. ان کے جو اساتذہ تھے وہ بہت محبت کرتے ان سے اور ان کی تعریف کرتے تھے. In 1956 this wonderful lady visited Pakistan. یعنی 1956 میں یہ قابل تعریف خاتون پاکستان تشریف لائیں. She was 76 but still very active. یعنی وہ 76 سال کی تھیں اس وقت اور تب بھی بہت زیادہ چاق و چوبند یعنی ایکٹیو تھیں. پاکستانی people gave her warm welcome. پاکستانی کے جو لوگ تھے پاکستان کے انہوں نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا. She came to our country to help the blind and the deaf. یعنی جو ہے وہ پاکستان میں اندھے اور بہروں کی مدد کرنے تشریف لائیں. She addressed many gatherings in Karachi and visited the school for the blind. یعنی انہوں نے جو ہے کراچی میں کئی اجتماعات سے خطاب کیا اور اندھے بہرے اور گونگے لوگوں کے اسکول گئیں. بلائنڈ ڈیف اینڈ ڈم یعنی اندھے بہرے اور گونگے ڈم گونگے. What a nice school, she exclaimed. یعنی انہوں نے خوشی سے کہا کہ کتنا پیارا اسکول ہے. How wonderful it is to be with you, my dear sons and daughters. Always be happy and cheerful. Never curse your fate. You can do everything in this world. آپ کے ساتھ ہونا کتنا خوشگوار ہے. یہاں بول رہے ہیں یہ always be happy and cheerful. یعنی ہمیشہ جو ہے وہ خوش و خرم رہو اور اپنی تقدیر کو فیٹ کو برا نہ کہو. کرس یعنی برا کہنا تو اپنی قسمت کو کبھی برا نہ کہو یا تقدیر کو کبھی برا نہ کہو. آپ اس دنیا میں سب کچھ کر سکتے ہو. She said to the students of the school and admired heartily all the ladies who were working and teaching there voluntarily with so much zeal and selfless affection. یعنی انہوں نے اسکول کے طالب علموں سے کہا کہ انہوں نے تہہ دل سے تمام جو ہے خواتین کی تعریف کی جو وہاں والنٹیرلی یعنی رضاکارانہ طور پر جوش اور بے لوث محبت کے ساتھ کام کر رہی تھیں اور تعلیم دے رہی تھیں. ذیل یعنی جوش اور سیلف لیس یعنی انہیں کوئی جو ہے اس سے مطلب نہیں تھا. سیلف لیس کہتے ہیں بے لوث محبت. ٹھیک ہے. سیلف لیس افیکشن یعنی بے لوث محبت. تو بغیر کسی لالچ کے وہ رضاکارانہ طور پر وہاں جو ہے کام کر رہی تھیں.